رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزیں ان قریب ختم ہونے والی ہیں، ان سے پہلے فرمایا غنیمت جانو. You must have to thankful to Allah Almighty who blessed you with these 5 things. So you must have to thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. First of all, فرمایا 5 چیزیں. شبابہ کا قبل حرمے کا، اپنی جوانی کو غنیمت جان بڑھاپے کے آنے سے پہلے. اس وقت توانائی ہے، طاقت ہے، جم جاتا ہے، بڑی طاقت ہے، لیکن مسجد میں نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، سجدہ نہیں کرتا، بڑی طاقت ہے. فرمایا غنیمت جان، کچھ تھوڑے سا وقت ہے، بڑھاپا آنے والا ہے. اور پھر یہ دیکھے، یہ تو ماشاءاللہ ابھی ان کی صحت اچھی ہے، لیکن کرسی کے اوپر بیٹھ کر مجبوری سے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جسمانی طور پر کوئی عذر لاحق ہو گیا ہے کہ کھڑے ہو کر رکوع اور سجدہ نہیں ممکن ہے. تو ہمیں عبرت نہیں حاصل کرنی چاہیے کہ ابھی میرے پاس وقت ہے، میں رکوع کر سکتا ہوں، میں سجدہ کر سکتا ہوں، میں قیام کر سکتا ہوں، میں ایزیلی نماز پڑھ سکتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو، بولو سارے، جوانی کو غنیمت جانو، پہلی بات. دوسری، وصحتی کا قبل سقم کا، اپنی صحت کو غنیمت جان بیماری کے آنے سے پہلے. جب ہسپتال کے بیڈ پر ہوگا، تصور کرے گا، ڈاکٹر جواب دے جائیں گے، تو سوچے گا کاش میں نے نمازیں پڑھی ہوتی، کاش میں بار بار مجھے فون آتے تھے درس قرآن میں آ جاؤ، اللہ کے دین کی محفل میں آ جاؤ، ذکر کی محفل میں آ جاؤ. اور میں کہتا تھا یہ مولویوں کے کام ہے، میں نے تو یہ کرنا ہے، میں وہ کرنا ہے. اس وقت پچھتاوا ہوگا. فرمایا بیماری ایسی انسان کو مجبور کر دیتی ہے، پھر خواہش کرتا ہے کاش میں چل کے جاؤں، لیکن جا نہیں سکتا. کاش میں اٹھ کے نماز پڑھوں، پڑھ نہیں سکتا. فرمایا بیماری کی آنے سے پہلے صحت کو غنیمت جان. ماشاءاللہ. وَغِنَا کا قبل فقر کا، اور غریبی کی آنے سے پہلے تونگری کو. جو اللہ نے اس وقت پیسہ دیا ہے، جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، اس کو غنیمت جان قبل اس سے کہ غریبی بہت آ جائے. اور جو اضطراری غریبی ہے نا، فرمایا قاد الفقر ان یکفر، قریب ہے کہ غریبی انسان کو کفر تک پہنچا دے. ہمارے دیہاتوں میں جملہ بولتے ہیں کہ غریب آدمی دا کوئی ایمان نہیں جیونگا. تو فرمایا اس وقت کے آنے سے پہلے غنیمت جان، غنیمت جان اس وقت کے آنے سے پہلے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَفَرَاغَ کا قبل شغلے کا، بہت زیادہ مصروف ہو جانے سے پہلے جو فراغت کا وقت ہے، جو ٹائم ہے، اس کو غنیمت جان. ویلیو یور ٹائم، اپنے وقت کی قدر کر. ایک حدیث میں آیا، فرمایا اللہ کا بندے سے ناراض ہو جانا اس کی نشانی کیا ہے؟ کس طرح پتا چلے اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ فرمایا اشتغالہ، اللہ کا بندے سے ناراض ہو جانا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان کاموں کے اندر بزی ہے جس کا اس کے ذات کو فائدہ نہیں، اس کی فیملی کو فائدہ نہیں، اس کی قوم کو فائدہ نہیں، انسانیت کو فائدہ نہیں. اراد اللہ تعالی ان العبد اشتغالہ بما لا یعنی ہے. فرمایا اللہ کا بندے سے ناراض ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ وہ یوزفل تھنگز کے اندر انوالو ہے. 2 گھنٹے سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ہے، فائدہ ہوگا اس کا؟ 3 گھنٹے کمپیوٹر پر گیمیں کھیل رہا ہے، فائدہ ہوگا اس کا؟ فرمایا مشغول ہو جانے سے پہلے وقت کو ویلیو کر، غنیمت جان، اس کو یوٹیلائز کر فار پازیٹیو پرپس، اس کو بہتر مقصد کے لیے استعمال کر. اور فرمایا وَحَيَاتَ کا قبل موت کا، اور اپنے مرنے سے پہلے اپنی زندگی کو جان. آج ہمارے وہ ساتھی جو قبروں میں ہیں، اس ادارے کے ساتھ وابستہ تھے، اگر ان کو یہ کہا جائے کہ جنوری 1 2024 سے پہلے آپ کو قبر سے نکالا جاتا ہے 3 دن کے لیے، اور آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ جو کام کر لیں، اور جنوری 1 کو دوبارہ آپ نے قبر میں آ جانا ہے، مجھے بتاؤ وہ نیو ایئر سیلیبریٹ کریں گے؟ وہ چراغاں کریں گے، یہ وہ جشن منائیں گے، وہ انجوائمنٹ کریں گے دوستوں کے ساتھ؟ وہ کیا کریں گے 3 دن کے لیے؟
عبادت میں، ذکر میں، کہ 3 دن صرف رہ گئے پھر دوبارہ قبر میں چلے جانا ہے۔ یہ میں نے بطور مثال بات آپ کو بتائی، وگرنہ اللہ کے ایک پیغمبر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک عورت ایک قبر کے پاس رو رہی تھی، اور انہوں نے فرمایا تو کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا جی میرا 60 سال کا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ 60 سال کا بولو جوان بیٹا فوت ہو گیا تو میں اس پر رو رہی ہوں۔ انہوں نے کہا 60 سال کا جوان بیٹا، تو سوچ ایک امت آنے والی ہے جن کی کل عمر 60 سال ہوگی، یعنی ان کی عمریں تو 300 سال 400 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو تبلیغ کی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے 950، آپ کی عمر اپنی اندازہ کر لیں 950 سال، تو کسی کی عمر 400 سال 500 سال، تو وہ کہتی ہے کہ میرا 300 سال ایوریج تھی تو 60 سال کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ فرمایا ایک امت آنے والی ہے جن کی ٹوٹل عمر ایوریج ایج 60 سال ہوگی، لیکن وہ غفلت میں گزار دیں گے، وہ عیاشی میں گزار دیں گے، وہ انجوائمنٹ میں گزار دیں گے، وہ گپے لگانے میں گزار دیں گے، ٹریول میں گزار دیں گے، وہ بیہودہ کاموں میں گزار دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایوریج ایج کیا ہے؟ یہی 60-70 سال ہے۔ قرآن مجید کی شروع میں آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا ڈو ناٹ فالو دا فٹ سٹیپس آف شیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے چکروں میں نہ پڑو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔